یہ بات تاریخی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ اس قتال کے حکم کے لیے تمام مسلمان آمادہ نہیں تھے جتنا کہ انہیں آمادہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک تو مہاجرین کا تعلق تھا، وہ تو سخت ترین آزمائشوں میں سے ہو کر گزر کر آئے تھے، ویسے بھی گھر بار چھوڑ کر آ گئے تھے، ان کے لیے کوئی انہیبیشن نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لہذا سمعنا واطعنا، لہذا ان کے لیے۔ لیکن جو ابھی لوگ مدینے میں ایمان لائے تھے، ظاہر بات ہے کہ مدینے کے لوگوں کو ویسی سختیاں دیکھنی ہی نہیں پڑی جس طریقے سے کہ مہاجرین نے سختیاں دیکھی 12 برس تک مکے میں۔ یہاں تو دونوں قبیلے بڑے تھے اور دونوں کے سربراوردہ لوگ ایمان لے آئے۔ اب پرسیکیوشن کیسے ہوگی؟ کوئی پرسیکیوشن نہیں، کوئی تشدد نہیں، کوئی ایذا نہیں۔ تو یہ جو آہستہ آہستہ آرام سے جو راستہ کھل گیا تھا ان کے لیے ایمان کا، تو ان میں وہ پختگی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور وہ تن من دھن لگا دینے کے لیے ان میں تھے ایسے بھی لوگ یقیناً کہ جن کا ایمان اتنا راسخ تھا کہ وہ تن من دھن لگانے کو تیار ہوں، لیکن ایسی تعداد بھی تھی کہ جو ریلیکٹڈ تھی ان معاملے کے اندر۔ پھر جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ مدینے میں فوری طور پر منافقین کا بھی ایک عنصر پیدا ہو گیا، لہذا وہ قتال کے خلاف تھے اور بڑی حکیمانہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ دیکھو، یہ خواہ کسی کو گڑ دے کر مارا جائے، خواہ زہر دے کر مارنا ہے، بھائی آپ دعوت دیں، انہیں تبلیغ کریں، وہ ایمان لے آئیں گے۔ دعوت و تبلیغ سے جب سب عرب والے ایمان لے آئیں گے تو پھر یہاں اسلامی نظام بھی قائم ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ خوف بھی تھا، سوچو تو صحیح، تم قریش کو چھیڑ رہے ہو، قریش بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، عرب کے اکثر قبائل کے ساتھ ان کا حلیفانہ تعلق ہے، وہ پکاریں گے تو قبائل ان کی مدد کو آ جائیں گے، تو ہوش کے ناخن لو، یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ پھر ان میں سے بعض کا یہ بھی کہنا تھا، جبکہ حضور نے یہ سرایا شروع کر دیے تھے، کہ ابھی قرآن میں تو حکم آیا ہی نہیں ہے، یہ تو حافظہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ جوئی ہے، ایڈونچرسٹ انداز ہے ان کا کہ انہوں نے یہ کام شروع کرے، قرآن میں تو ابھی حکم آیا ہی نہیں۔ اس پس منظر کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، ورنہ قرآن کی بہت سی آیات انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں ایک تو پوری سورت نازل ہوئی جس کا نام سورہ محمد بھی ہے اور سورہ قتال بھی ہے۔ یہ نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ ہی کے دوران، لیکن یہ کہ رکھی گئی ہے سورہ محمد 26ویں پارے میں جا کر، تو ترتیب مصحف کچھ اور ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، اور ترتیب نزولی کچھ اور ہے۔ بس یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ بقرہ کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہے، غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی۔ اس کی آیت نمبر 20 ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور یہ ایمان والے یہ کہہ رہے ہیں، دعوے دار، ظاہر بات ہے کہ منافقین بھی ایمان کے دعوے دار تھے، اور اسی طرح جو ضعفاء تھے وہ تو بہرحال مومن تھے ہی، صرف یہ ہے کہ ان کا ایمان گہرا اور پختہ اور راسخ نہیں تھا، تھے تو ایمان والے۔ تو وہ یہ جو اب شروع ہو گیا تھا ایک ایڈونچر، گویا کہ اب آپ چھیڑ رہے قریش کو۔ آپ نے قریش کی تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ لائف لائن، ان کا کیروان روٹس جو تھے ان کو تھریٹن کر دیا، تو کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک اس کی آیت تو کوئی اتری نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، وہ کہتے ہیں سورت کیوں نازل نہیں ہوئی؟ ابھی قرآن میں تو کوئی آیت نہیں اتری، قرآن میں کوئی سورت نازل نہیں ہوئی کہ جو قتال کو فرض کرتی ہو یا قتال کی اجازت دیتی ہو۔ یہ پہلے ہی سے خود بخود گویا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ اس کا جواب دیا گیا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب ایک سورت مضبوط مربوط نازل کر دی گئی، مراد یہی سورت ہے سورہ محمد،
ذکر فی القتال، اور اس میں جنگ کا ذکر کر دیا گیا. رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے. یہ لفظ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں ایک ایسی کیفیت کو جس میں ضعف ایمان جو ہے وہ نفاق کے قریب تک پہنچ رہا ہو. میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ ایک مومن صادق ہے، ایک ضعیف الایمان مومن ہے، اس میں نفاق نہیں ہے، ابھی ضعیف ہے، اور ایک پھر آگے نفاق ہے. لیکن ایک ان کے درمیان جو نو مینز لینڈ کہہ سکتے ہیں، ایک عالم برزخ ہے کہ ابھی وہ نفاق کے درجے میں تو نہیں پہنچے، لیکن ضعف ایمان ان کا اب نفاق کے قریب تک پہنچ رہا ہے. یہ بیماری ان کی جو ہے اب اس حد تک جا رہی ہے کہ ان کے اندر نفاق پیدا ہو جائے. اس کے لیے آتا فی قلوبہم مرض. سورہ بقرہ کے بھی شروع میں جو دوسرا رکوع ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ ہے جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری. اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ پھر اللہ ان کی بیماری کو بڑھاتا ہے. تو یہاں بھی فرمایا رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت. تو اے نبی آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ، وہ جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جب یہ حکم آ گیا اور ان کی وہ حجت ختم ہو گئی کہ ابھی تک قرآن میں تو حکم آیا ہی نہیں، یہ خواہ جو ہے سلسلہ جو ہے چھیڑ چھاڑ کا شروع کر دیا قریش کے ساتھ، دلیل ختم. تو اب وہ ہے نبی آپ کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے کہ اس شخص کی نگاہ ہوتی ہے جس پر موت کے وقت جو ہے وہ نگاہ پتھرائی ہوئی ہوتی ہے. مغشی علیہ من الموت، جب موت کی غشی سی طاری ہوتی ہے تو آنکھیں جو ہے وہ پتھرا جاتی ہیں. تو وہ کیفیت ان کی ہو گئی ہے اس خوف کی وجہ سے کہ جان پیاری ہے، دنیا پیاری ہے، مال اولاد پیارے ہیں، اپنے گھر اپنی بلڈنگیں پیاری ہیں، اپنے باغات پیارے ہیں. اب ان سب کا رزق لے کر میدان جنگ میں نکل آنا، یہ تو ایسی ہے جیسے موت کی طرح کانہم یساقون الی الموت. دوسری مقام پر آیا ہے کہ ایسی کیفیت ان کی ہے جیسے کہ انہیں موت کی طرف دھکا دے دے کر موت کی طرف لے جایا جا رہا. تو ایک تو یہ ہے کہ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ہلاکت اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے.